کہ وقت کی بہت زیادہ تنگی ہے ہمارے پاس. آئیے بغیر کسی تاخیر کے ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت رحمت سخن دیتا چلوں. اگلے شاعر ایک مہمان شاعر سے آپ کی ملاقات کرا دوں کہ تیرے وعدے کی تیرے پیار کی محتاج نہیں, تیرے وعدے کی تیرے پیار کی محتاج نہیں, یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں. اور لوگ ہوٹلوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں مجھے, میری شہرت کسی اخبار کی محتاج. یقیناً عبداللطیف خالد صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. وہ آئے اور اپنے کلام سے نوازے. آئیے سر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی, یہ جو انشاءاللہ اصل میں یہ جو محفل سجائی گئی ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے موقع پر ہے. بس ایک بات کہہ دوں حضرات, کسی کی یوم پیدائش منانا اصل اس کا حق یہ ہے کہ اس کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق زندگی میں عمل ہو. حضرت نے جو کردار اپنی زندگی میں ادا کیا ہے کہ مرنے کے بعد, جیسے زبیر گوہر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے بچپن میں ان کے واقعات کتاب میں پڑھے ہیں, ہم نے بھی پڑھے ہیں. بال بھارتی میں یہ واقعہ اکثر ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی ان کے ناش کے پاس بھی پھٹک سکے, کیونکہ وہ کردار تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہ کردار بننے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو مشاعرہ کمیٹی, ایک تو وقت بہت کم رہ گیا ہے, بس مختصراً انداز میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کروں گا. اگر آپ لوگوں نے حوصلہ بڑھایا, آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوئی, تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دیار میں حاضر ہوں گا. مشاعرہ کمیٹی میں محمود سر صاحب, ایڈوکیٹ وشنو ڈھولے صاحب, شیخ ساجد صاحب, شیخ امجد صاحب, شیخ سراج صاحب, اور اب تمام کا میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی عظیم محفل سجائی ہے. اب بنا کسی تمہید کے 2 دعائیہ مصروں 2 شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ فضل تیرا میں تیری جود و سخا مانگتا ہوں. کیا بات ہے صاحب. فضل تیرا میں تیری جود و سخا مانگتا ہوں, یا الہی میں تیری تجھ سے عطا مانگتا ہوں. یا الہی, جزاک اللہ, شکریہ. یا الہی میں تیری تجھ سے عطا مانگتا ہوں. اور ایک دعا ہے میری, آپ لوگ آمین کہیے گا, کہ نعت گوئی کا سلیقہ مجھے دے دے یا رب, نعت گوئی کا سلیقہ مجھے دے دے یا رب, میں بھی حسان سا انداز جدا مانگتا ہوں. میں بھی حسان سا انداز جدا مانگتا ہوں. اب میں 2 مصروں سے اپنی بات رکھوں گا آپ کے سامنے. ملاحظہ فرمائیے کہ سچ بولنا بھی کتنا مہنگا پڑا مجھے, سچ بولنا بھی کتنا مہنگا پڑا مجھے, سچ کے سفر میں تنہا چلنا پڑا مجھے, سچ کے سفر میں تنہا چلنا پڑا مجھے. اور ایک مصرع یہ شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لڑنے چلا تھا میں بھی دشمن کی فوج سے. اس بینر کو ذہن میں رکھ کر یہ شعر سنیے گا کہ لڑنے چلا تھا میں بھی دشمن کی فوج سے, پہلے منافقین سے لڑنا پڑا. کیا بات ہے, بہت اچھے, بہت اچھے. کیا بات ہے صاحب. لڑنے چلا تھا میں بھی دشمن کی فوج سے, پہلے منافقین سے لڑنا پڑا مجھے. اور ایک شعر جو ہمارے دوست اقبال انصاری صاحب نے اس کو بہت زیادہ ٹرول کیا, وہ یہ ہے کہ قابل تو امتحان ہی دیتے رہے مگر, قابل تو آج کا دور, آج کا المیہ ہے. میرے شعر کو ذہن میں رکھیے گا کہ قابل تو امتحان ہی دیتے رہے مگر نالائقوں کو عہدے بلا کر دیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھے. عہدے بلا کر دیے. اور بار پڑھیے صاحب. قابل تو امتحان ہی دیتے رہے مگر, قابل تو امتحان ہی دیتے رہے مگر نالائقوں کو عہدے بلا کر دیے گئے. نالائقوں کو عہدے بلا کر دیے گئے. اور پھر اسی حوالے سے ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دشمن تو کھل کے آ گئے سب سامنے مگر,
दुश्मन तो खुल के आ गए, सब दुश्मन सामने तो खुल के आ गए सब सामने, मगर कुछ दोस्त बन के सांप रहे आस्तीन में। क्या बात है, क्या बात है। कुछ दोस्त बन के आज सांप रहे आस्तीन में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि मुझ तालिब इल्म को आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। बस आपकी फरमाइश पर दो चंद मिसरे तरन्नुम से पढ़ के फिर अपनी जगह पर लूंगा, क्योंकि वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। सदर मुशायरा को सुनना है, नाज़िम मुशायरा को भी सुनना है। मैं बस अपनी बात रखता हूँ कि जो रस्मन मुझसे मिलते हैं वो चेहरे याद रखता हूँ। जो रस्मन मुझसे मिलते हैं वो चेहरे याद रखता हूँ। मैं चेहरे भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। शुक्रिया। मैं चेहरे भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल जो तकते हैं मुझे दुज़दीदा नजरों से, दुज़दीदा कहते हैं घूर के देखना, क्योंकि अभी आज की जनरेशन के लिए बता रहा हूँ, ये बुजुर्ग हजरात तो समझ लेते हैं माशाल्लाह, है ना। दुज़दीदा कहते हैं ऐसा थोड़ा सा तक के देखने को। तो सरे महफिल जो तकते हैं मुझे दुज़दीदा नजरों से, मैं उन आँखों के ज़ेरो बम वो लम्हे याद रखता हूँ। अब बस दो मिसरे और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, बस उनको जिस शख्स की वजह से मौत नसीब हुई बस उसका तज़किरा किया। मैं हजरत का तज़किरा तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि तालिब इल्म अभी सीख रहा हूँ। अगर जाहो मनसब के शाइक न होते, शाइक कहते हैं तलबगार को, अगर मालो मनसब के शाइक न होते, अगर मालो मनसब के शाइक न होते, अगर मालो मनसब के शाइक न होते, हमारी सफ़ों में मुनाफिक न होते, हमारी सफ़ों में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अगर मालो मनसब के शाइक न होते, हमारी सफ़ों में मुनाफिक न होते, कदम चूमती ये यकीन है कि मंजिल, यकीनन हमें मिलती मंजिल हमारी, यकीनन हमें मिलती मंजिल हमारी, यकीनन हमें मिलती मंजिल हमारी। अगर राह में मीर सादिक न होते, अगर राह में मीर सादिक न होते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मौजूद सामाइन, यकीनन जो है तो बहुत ही खूबसूरत लबुल लहजे में आप शायरी जो है तो समाअत फरमा रहे थे। जब खालिद लतीफ़ साहब ये अशार कह रहे थे मुतरन्नुम लबुल लहजे में, तो मुझे ये शेर याद आ रहा था कि तुझसे मिलती जुलती मैं आवाज़ कहाँ से लाऊंगा। खालिद साहब, कि तुझसे मिलती जुलती मैं आवाज़ कहाँ से लाऊंगा, और ताजमहल बन जाए अगर मुमताज़ कहाँ से लाऊंगा। तुझसे मिलती जुलती मैं आवाज़ कहाँ से लाऊंगा, ताजमहल बन जाए अगर मुमताज़ कहाँ से लाऊंगा।